بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا واقعہ پارٹ 3۔ ناظرین، وہ عورت جو حسن جمال میں لاسانی ہو اور وہ کسی شخص کو دعوت گناہ دے اور وہ اس کے جواب میں یہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، زلیخا کے داؤ پیچ ناکام ہو گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈالنے کا تہیہ کر لیا اور اپنے شوہر کو مجبور کیا کہ اس کی جس قدر رسوائی اور بدنامی ہو چکی ہے اس کے توڑ کے لیے یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا جائے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ زلیخا بے قصور ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عفت و پاک دامنی ثابت ہونے کے باوجود عزیز مصر نے انہیں حوالے زندہ کر دیا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے ان کی جیل جانے کی دعا کو قبول فرما کر ایک طرف انہیں عورتوں کی چال بازیوں سے بچا لیا اور دوسری طرف شاہ مصر قرب اور حکومت میں شامل ہونے کے مواقع فراہم کر دیے اور آپ قیدیوں کی خبرگیری کرتے اور ان سے پیار و محبت سے پیش آتے۔ چنانچہ بہت جلد قیدیوں میں مقبول ہو گئے۔ محل کے دو خاص آدمی بادشاہ کو زہر دینے کے الزام میں گرفتار کر کے قید خانے لائے گئے۔ ان میں سے ایک شاہی ساقی یعنی بادشاہ کو مشروبات پلانے والا اور دوسرا باورچی تھا۔ ایک دن ان دونوں نے عجیب و غریب خواب دیکھے جس کی تعبیر کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام سے رجوع کیا گیا۔ ایک نے خود کو خواب میں شراب نچوڑتے ہوئے دیکھا اور دوسرے نے دیکھا کہ وہ اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہیں جسے پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے میرے قید خانے کے رفیقوں، تم میں سے ایک اپنے بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر ہو جائے گا لیکن دوسرا سولی پر چڑھا دیا جائے گا۔ پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ اپنے دونوں اشخاص میں سے جس کی نسبت خیال کیا کہ وہ رہائی پر جائے گا اس سے کہا کہ اپنے آقا سے میرا بھی ذکر کرنا، لیکن شیطان نے ان کا اپنے آقا سے ذکر کرنا بھلا دیا اور آپ کئی برس جیل خانے میں ہی رہے۔ آپ 7 برس جیل خانے میں رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کی باعزت رہائی کا بندوبست بنایا۔ ہوا یوں کہ مصر کے بادشاہ نے ایک ایسا حیران کن اور پریشان کن خواب دیکھا کہ درباری اور مصاحبین بھی اس کی تعبیر نہ بتا سکے۔ قرآن کریم میں اسے یوں بیان کیا گیا ہے کہ بادشاہ نے کہا، میں خواب دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی گائے ہیں جنہیں 7 دبلی گائے کھاتی ہیں اور 7 سبز کھوشے ہیں اور 7 خشک۔ اے دربار والو، مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خواب کی تعبیر دینے والے ہو۔ تو انہوں نے کہا، یہ خیالی خواب ہیں، ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ اسی وقت دربار میں وہ شاہی ساقی موجود تھا۔ اسے جیل میں قید حضرت یوسف علیہ السلام یاد آ گئے۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے اگر جیل خانے جانے کی اجازت عنایت فرما دیں تو میں آپ کو اس خواب کی تعبیر لا دوں گا۔ بادشاہ نے اسے اجازت دے دی تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب وہ یوسف کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے یوسف، آپ بڑے سچے ہیں، آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے کہ 7 موٹی گائے ہیں اور ان کو 7 دبلی پتلی گائے کھا رہی ہیں اور 7 سبز کھوشے ہیں اور 7 خشک، تاکہ میں ان لوگوں کے پاس واپس جا کر انہیں خواب کی تعبیر بتاؤں۔ عجب نہیں کہ وہ آپ کی قدر جانے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا،
کہ تم لوگ 7 سال تک متواتر کھیتی کرتے رہو گے، جو غلہ کاٹو تو تھوڑے سے غلے کے سوا جو کھانے میں آئے اور باقی کھوشے میں ہی رہنے دو، اور اس کے بعد 7 سال نہایت قحط کے آئیں گے، غلے کو کھا جائیں گے۔ تم نے ان کے لیے ذخیرہ عرق چھوڑا تھا، بس وہی تھوڑا سا رہ جائے گا جو تم احتیاط سے چھوڑو گے۔ اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا جس میں خوب میہ برسے گا اور لوگ اس میں رس نچوڑیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے نہ صرف خواب کی تعبیر بتائی بلکہ اناج کو کیڑوں سے محفوظ رکھنے کے لیے ہمدردانہ مشورہ بھی دے دیا۔ شاہی ساقی نے بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو کر خواب کی تعبیر بتائی تو بادشاہ بہت حیران ہوا اور اس نے ایک حکم جاری کیا کہ تعبیر بتانے والے کو دربار میں پیش کیا جائے۔ قاصد فوری طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور دربار میں چلنے کی درخواست کی۔ آپ نے فوری طور پر جانے سے منع فرمایا اور قاصد سے کہا کہ اپنے بادشاہ سے جا کر پوچھو کہ ان عورتوں کا حقیقی واقعہ کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ اس پر بادشاہ نے عورتوں کو طلب کیا اور ان سے پوچھا، اے عورتوں، کیا ہوا تھا جب تم نے یوسف کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا؟ تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا، حاشا اللہ، ہم نے ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ جب عورتوں نے یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کی گواہی دے دی تو زلیخا شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ وہ بولی، اب تو سچی بات ظاہر ہو ہی گئی ہے۔ اصل یہی ہے کہ میں نے ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا۔ بے شک وہ سچے ہیں۔ دراصل یوسف علیہ السلام نے رہائی سے قبل ضروری سمجھا کہ وہ حقیقت واضح ہو جائے جس کی بنا پر وہ کئی برس جیل میں رہے۔ جب یوسف علیہ السلام کو دربار میں لایا گیا تو بادشاہ نے بہت ہی ادب و احترام اور خیر و مقدم کیا اور آپ سے خواب کی تمام تفصیلات اور اس کا حل دریافت کیا۔ بادشاہ آپ کی فہم و فصاحت، فطانت و ذہانت سے بے حد متاثر ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجیے، کیونکہ میں اس کی حفاظت کر سکتا ہوں اور اس کام سے واقف بھی ہوں۔ بادشاہ مصر ایک جہاں دیدہ، تجربے کار اور چہرے شراس شخص تھا۔ اس نے آپ علیہ السلام کو خزانہ سمیت امور مملکت مختار کل بنا دیا۔ شاہی مصر کے خواب کے مطابق کے شروع کے 7 سال خوشحالی کے رہے۔ آپ علیہ السلام نے بہترین حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے 3 اہم کام کیے۔ ایک، اناج کی پیداوار میں بڑے پیمانے پر اضافہ۔ بنجر زمینوں پر کاشت کا خصوصی انتظامات۔ 2، اناج کے استعمال میں احتیاط اور کفایت شاری۔ اور 3، اناج کی زیادہ سے زیادہ ذخیرہ اندوزی۔ خوشحالی کے دنوں میں آپ نے ایک وقت خانے کا حکم فرمایا اور خود بھی اس پر سختی سے عمل پیرا ہوئے، اور 7 سال کے بعد قحط کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ اپنے عوام کو تاکید کر دی، جس قدر ممکن ہو اپنے گھروں میں غلہ جمع کر لیں۔ 1 برس بعد آپ نے اعلان کروا دیا کہ اناج کی تقسیم صرف دربار شاہی سے ہوگی، لہٰذا لوگ اناج کے وصول کے لیے وہاں کا رخ کرنے لگے جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی نگرانی میں اناج تقسیم کیا جاتا تھا۔ آپ علیہ السلام نے غلے کی فروخت کا ایک خاص پیمانہ بنایا تھا۔ کسی کو بھی 1 اونٹ کے بوجھ سے زیادہ غلہ نہیں ملتا تھا۔ قحط نے مصر کے علاوہ شام اور فلسطین کے پورے خطے کو بھی اپنے لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی یوسف علیہ السلام کی فیاضی، رحم دلی کی شہرت بھی دور دور تک پھیل چکی تھی۔ لوگ جوک در جوک آتے
اور اناج خرید کر چلے جاتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا خاندان فلسطین میں تھا۔ جب آپ کو عزیز مصر یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی فیاضی کا علم ہوا تو بیٹوں سے کہا، تم بھی مصر جا کر اس رحم دل حکمران سے غلہ لے آؤ۔ بنیامین کے علاوہ 10 بھائی شاہی دربار میں غلہ لینے کے لیے پہنچ گئے، جہاں حضرت یوسف علیہ السلام شان و شوکت کے ساتھ جلوہ افروز تھی۔ بھائی تو انہیں نہ پہچان سکے، لیکن یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو پہچان گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان سے 7 برس کی عمر میں جدا ہوئے تھے اور اب 40 سال کے ہو چکے تھے، اور آپ نے مزید اطمینان کے لیے ان سے سوالات کیے اور فرمایا، مصری معلوم نہیں ہوتے ہو، تمہاری زبان بھی عبرانی ہے، کہیں کسی دشمن ملک کے جاسوس تو نہیں ہو؟ ان سوالات کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے حالات کے بارے میں سب کچھ بتا دیں۔ سوتیلے بھائیوں میں سے ایک نے بتایا کہ وہ نبی زادے ہیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ ہم 12 بھائی تھے، ایک بھائی کو بچپن میں بھیڑیا کھا گیا، جس کے غم میں ہمارے والد نابینا ہو چکے ہیں، اور ایک چھوٹا بھائی ہے جس کا نام بنیامین ہے، اور اسے والد کی دیکھ بھال کے لیے چھوڑ آئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں شاہی مہمان خانے میں رکھا، جاتے ہوئے پورا اناج دیا۔ ناظرین، آگے کا واقعہ کل انشاءاللہ 8 بجے اپلوڈ کیا جائے گا، اور اگر واقعہ پسند آیا ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں، اور قصے کے متعلق ایک پیارا سا کمنٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔